خلفائے راشدین لیکچر نمبر 15 موضوع حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ رمضان المبارک میں کتنے واقعات پیش آئے؟ ان واقعات میں ایک واقعہ جنگ بدر کا تھا، ایک واقعہ سیدہ فاطمہ کی وفات کا تھا، 3 رمضان کو اس پر 2 واقعات اور ہیں، ایک حضرت عائشہ کی 17 رمضان کو وفات کا اور ایک 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کا۔ یہ اہم واقعات ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک تیسرا واقعہ بھی ہے، وہ ہے فتح مکہ کا، کہ مکہ فتح کیسے ہوا، خانہ کعبہ سے 360 بت کیسے گرائے گئے۔ خانہ کعبہ پر تو ابو جہل کا قبضہ تھا، بعد میں اسلام نے اس کو قبضہ میں کیسے لیا، یہ تیسرا موضوع ہے، یہ بھی اس لیکچر میں انشاءاللہ کور ہوگا۔ ان 3 موضوعات میں ایک موضوع پر آپ کے سامنے بات ہوگی، اور وہ موضوع ہے حضرت علی کی شہادت اور حضرت علی کے فضائل مناقب۔ انشاءاللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل مناقب اور فتح مکہ کا واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت علی کی شخصیت اسلام کے حوالے سے تاریخی شخصیت ہے۔ حضرت علی کا مرتبہ، آپ کے ساتھ اور آپ کا کردار بہادری، جرأت، فصاحت، بلاغت، تاریخی اہمیت کے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فصیح بلیغ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شستہ بیان کرنے والا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فیصل تمام صحابہ میں کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات ہے وہ کسی اور میں نہیں، اور جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی خصوصیات ہیں وہ اور کسی میں نہیں، جو عثمان غنی کو مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور فضیلت پر آج کے اس مختصر سے لیکچر میں بات ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سیریز ہے، وقتاً فوقتاً اس میں بات ہوتی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی نرالا ہے۔ علی کا معنی ہے بلند، اور علی واقعہ ہی بلند تھے، کردار میں بھی بلند تھے، گفتار میں بھی بلند تھے، اور فیصلوں میں بھی بلند تھے۔ قرآن پاک میں جتنی آیت صحابہ کی شان میں ہیں، ان میں حضرت علی بھی شامل ہیں۔ حضرت علی کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ آیا، ایک روٹی کہیں سے آئی، اور گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا، اور وہ روٹی بھی فقیر کو دے دی۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے آل رسول، اے خاندان نبوت، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا سامان اسے دے دیا، اور اس پر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر غریبوں کو اور مسکینوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 2 سال تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا، یا حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا، یا حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ 4 کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے اس پر تطبیق
کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے عبد مناف، ابو طالب ان کی کنیت ہے اور نام ہے ان کا عبد مناف۔ عبد مناف کا معنی ہے بت کا بندہ۔ یہاں پر اور ہمارے علم و صوفی ایک غلطی کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرا کلمہ پڑھو، تو ابو طالب نے جواب دیا تھا، اے میرے بھتیجے، میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں، آر کو پسند نہیں کر سکتا، کہ لوگ کہیں گے کہ مرتے وقت بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ ابو طالب نے کہا تھا، اور ابو طالب بلا شبہ وہ انسان ہے کہ مشرکین مکہ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہے اور پیغمبر کے سرپرست تھے۔ یہ بات کہ ابو طالب نے نبی کو کھلایا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ابو طالب نبی کے سرپرست تھے اور پرورش کنندہ تھے۔ حضرت ابو طالب غریب آدمی تھے، ان کے اپنے بچے دوسروں کے گھروں میں تھے۔ علی کو حضور کے گھر بھیجا اور عقیل کو حضرت عباس کے گھر بھیجا، اور حضرت جعفر کو کسی اور کے گھر بھیجا، اور ان کے اپنے بچے دوسروں کے گھروں میں تھے، لیکن بچپن سے سارا اور سرپرستی ابو طالب کرتے تھے۔ ان میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابو طالب کا ہی قول علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شعر ہے ابو طالب کا، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان دین محمد خیر ایدان البدیات، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے۔ یہ کہا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ چچا تمہاری وفات کا وقت قریب ہے، میرا کلمہ پڑھو، میں قیامت کے دن حجت پوری کر دوں گا کہ آج اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا لوں گا تمہارا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھو۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں، آر کو پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت اتری، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت کی کنجیاں تیرے پاس نہیں، میرے پاس ہیں، ہدایت کے خزانے میرے پاس ہیں، میں اگر عطا کرتا ہوں تو حبشہ کے بلال کو تیرے قدموں میں بٹھا دیتا ہوں، غلام بنا دیتا ہوں، اور اگر نہیں دیتا تو تیرے گھر میں رہتے ہوئے تیرے چچا کو تیرے کلمے سے محروم کرتا ہوں، تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کو تو پسند کرتا ہے کہ اسے ہدایت آ جائے اور اللہ چاہے کہ نہ آئے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، تو مختار کل کہاں گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، تو یہاں اختیار کہاں گیا؟ میں نے کہا کہ بتاؤ نبی چچا کو کلمہ دل سے پڑھانا چاہتے تھے یا اوپر اوپر سے؟ دل سے۔ ایک چیز پیغمبر دل سے چاہتا ہے نا، ایک چیز پیغمبر دل سے چاہتا ہے، نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوا؟
کیونکہ اختیارات کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو مرضی کرو، لیکن آپ کا اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی سوا بھی کوئی ہے، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، کوئی اور بگڑی بنا سکتا ہے، آپ کی نماز نماز نہیں، آپ کا روزہ روزہ نہیں۔ توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ میں ایک ضمنی بات کہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگے اور وہ دل سے چاہتے تھے یا اوپر اوپر سے چاہتے تھے، دل سے، اور جو نیچے تھے ذبح ہونے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی دل سے چاہتے تھے یا اوپر اوپر سے چاہتے تھے، دل سے۔ تو دو نبی چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو۔ اوپر بھی نبی اور نیچے بھی نبی، اور چھری نہیں چلتی، کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ چھری کو حکم اللہ نے دیا ہے کہ نہیں چلنا۔ نبی چاہے اور نبی کو پتہ ہو کہ چھری نہیں چلے گی تو امتحان کیسے؟ جب پتہ ہو کہ چھری نے تو چلنا ہی نہیں، پھر امتحان نہیں۔ امتحان تب ہے کہ نبی سچے دل سے چھری چلا رہا ہے اور نبی سچے دل سے چھری کے نیچے ہے، لیکن چھری نہیں چلتی، تو معلوم ہوا کہ اختیارات کی ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ اور آگے چلو، کنویں میں نبی، گھر میں نبی، نہ اسے پتہ نہ اسے پتہ، نہ مل جانے کا پتہ نہ کھو جانے کا پتہ۔ کیوں؟ جب اللہ نے نہیں چاہا تو 3 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کی خبر سے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں باخبر کیا، اور جب اللہ دینے پر آیا، جب امتحان کی مدت ختم ہوگی، 40 سال رلایا، پیغمبر نبینا ہو گئے رو رو کر، اور نبی نے یہ بھی کہہ دیا، اے اللہ میرے غم تیرے سپرد ہیں، میری آنکھیں سفید ہو گئیں، میری ہڈیاں پگھل گئیں۔ اس وقت کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے مصر سے کرتا چلتا ہے، اور یہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس کرتے کو دیکھ کر کہتے ہیں، میرے بیٹو، میں آج 40 سال کے بعد کہوں کہ آج مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ 3 میل سے خوشبو کیوں نہ آئی؟ اور 40 سالوں کے بعد سینکڑوں میلوں سے خوشبو کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو عقیدے کو درست کرو کہ اختیارات کی ساری کنجیاں پروردگار کے پاس ہیں۔ خدا اپنے نبی کو جو اختیار دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اولیاء کو جو اختیار دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں، لیکن ذاتی اختیار سے کوئی تنکا نہیں ہلا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر بدعت کرے، شرک نہیں کرتے ہو، جرم نہیں کرتے تھے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہو۔ غنیت التابعین میں انہوں نے لکھا، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ 11ویں ان کی یاد آ گئی اور یہ فتویٰ ان کا نظر نہیں آیا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پیران پیر کی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، اس فتوے پر عمل نہیں ہوا اور ساری باتوں کا پتہ چل گیا۔ عقیدے کو درست کرو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور رفعت شان سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ نیک آدمیوں کا نام لے کر ہمیشہ
اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر۔ اس پر غور کریں، یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اس کی قبر پر سجدے میں کوئی حرج نہیں، نیک آدمی کا نام لیا، اس کا نام لے کر شرک کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان یہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام اس لیے لینا کہ یہ پنجتن پاک ہیں، اور پنجتن پاک کا نام لے کر باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رد کیا جائے، یہ روافض کی اصطلاح ہے۔ پنجتن پاک اس لیے کہ ان کے نزدیک 1,44,000 سارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم میں اور خاندان میں صرف 5 تن پاک تھے، باقی ناپاک تھے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے اللہ تعالیٰ، اور 5 تن پاک لفظ ایک جماعت نے بنایا ہوا ہے۔ اب آیا سنیوں میں یہ 5 تن پاک ہے یا سارے تن پاک ہیں؟ سارے تن پاک ہیں، سنیوں میں سارے تن پاک ہیں۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سنیوں کے نزدیک سارے تن پاک ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن، حسین پاک ہیں، تو ابو بکر، عمر بھی پاک ہیں، باقی سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ 5 تن پاک کا لفظ ایک جماعت کا ہے، اس کا استعمال سنیوں نے کیا، اور اگر روکو تو کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ نہ ماننے کی بات ہے۔ 5 تن پاک اور باقی کہاں گئے؟ ابو بکر، عمر کہاں گئے؟ سارا خاندان نبوت کہاں گیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ سوچو، غلط الفاظ استعمال کرنے سے رکو، اور باطل اور گمراہ فرقوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات سے رکنا مسلمان کا فرض ہے۔ من گھڑت رسمیں، من گھڑت باتیں، من گھڑت اصطلاحات نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کے نام پر کتنے لوگوں نے شرک کے دروازے کھولے۔ ایک آدمی ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے؟ عظمتوں والے، رفتوں والے۔ ابھی ان کی عظمت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کتنا اونچا مرتبہ اور کتنا اونچا مقام، لیکن ان کا نام لے کر شرک پیدا ہوا۔ یا علی مدد، اے علی تو مدد کر۔ مدد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگی گئی، اور خود حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھو کہ شیر خدا جب تجھ پر مشکل آئی تھی تو نے مدد کس سے مانگی؟ اے علی آپ بتاؤ، قاتل مسجد میں تمہارے پیچھے ہیں اور اس قاتل کا پتہ نہیں ہے، اور اگر غیب کا علم آئمہ کو ہوتا جیسا کہ امام کے ذریعے کا علم ہوتا، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پیچھے قاتل کھڑا ہے اور اس کے پاس خنجر ہے، اور اس کا کیوں نہیں پتہ چلا؟ تم خدا کا مقابلہ کرتے ہو، کچھ تو انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور بعض شرک کی کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں دے سکتا، جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اور جس وقت حضرت علی خیبر کے میدان میں گئے اور انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام بلند کر کے آگے آئے اور علی مرتضیٰ کی مدد تو اللہ کرے، اور جب کربلا کی وادی میں نواسہ رسول گئے، جب قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد کرتا، لیکن تو دھوکے میں آ کر علی سے مدد مانگتا ہے۔ علی کو تو مدد خود اللہ نے دی ہے، ولیوں کو مدد اللہ نے دی ہے، اور تم علی کا نام لے کر مدد کے لیے پکارتے ہو۔ تیری نمازوں کا کیا بنے گا، تیرے روزے کا کیا بنے گا، جب تک تیرا عقیدہ درست نہیں
تیرا ایمان کامل نہیں تو جب تک خدا کو مشکل کشا نہیں مانتا تیری عبادت کیسی، تیری ریاضت کیسی، نمازوں کا کیا ہوگا، عبادت کا کیا ہوگا، مجھے بتاؤ۔ خدا کا مقابلہ تو نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کو کھڑا نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے مخلوق کو نہ لاؤ، ایسے ظلم تو نہ کرو۔ خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عظمت والے تھے۔ 2 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ 2 سال کی عمر سے 29 سال کی عمر تک یعنی 27 سال تک حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ 27 سال تک حضرت علی پیغمبر کے گھر رہے۔ 27 سال تک علی نے پیغمبر کی زیارت کی۔ 27 سال تک جہاں جہاں آ رہے نبوت کا حضرت علی نے دیدار کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ 6 سال کی عمر تھی یا 7 سال کی عمر تھی جب نبی دنیا میں آخری نبی مبعوث ہوئے، سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ ابو طالب کو حضور نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو، تو حضرت ابو طالب کے والد نے کہا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت علی کے والد نے کیا کہا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ سجدے میں آدمی جاتا ہے تو آدمی اچھا نہیں لگتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ابو طالب نے کہا تھا۔ یہاں ایک ضمنی بات کہتا ہوں تاکہ عقیدے کی اصطلاح ہو جائے۔ ابو طالب کے 4 لڑکے تھے۔ ایک لڑکے کا نام طالب تھا جس کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ طالب کے باپ وہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ دوسرے لڑکے کا نام عقیل بن ابی طالب، تیسرے لڑکے کا نام جعفر بن ابی طالب، چوتھے کا نام علی بن ابی طالب۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے ابو طالب کے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے ہوا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہوئے، یہ بالکل غلط روایت ہے، اس کا اسلام کی ہسٹری میں کوئی وجود نہیں کہ ابو طالب مسلمان ہوئے اور ابو طالب نے کلمہ پڑھا، یہ روایت درست نہیں اس کتاب کے مطابق جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو میرے لیے ایسے ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ دیکھو موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون تھے اور حضور کے بعد حضرت علی کا درجہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا درجہ تھا، اسی طرح میرے بعد تیرا درجہ ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون بنے، اس طرح حضور کے بعد حضرت علی کو جانشین بننا چاہیے۔ اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہوگا۔ شرکیہ ہو ایک بات اور یاد رکھیں کہ حضور جس کو کلمہ پڑھاتے تھے تو اس کا اگر نام شرکیہ ہوتا تھا تو اس کا نام بدل دیتے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا نام تھا عبد القعب یعنی کعبہ کا بندہ، یہ شرکیہ نام ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے کعبہ کا نہیں۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو جب کلمہ پڑھایا تو سب سے پہلے ان کا نام تبدیل کر کے عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ۔ تو یہ
بھی شرکیہ نام ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کلمہ پڑھایا تو ان کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو جس کو بھی آپ کا کلمہ پڑھاتے اگر اس کا نام شرکیہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ اس کا نام تبدیل کرتے، شرکیہ نام بدل دیتے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے تو ابو طالب کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف شرکیہ نام ہے یعنی بت کا بندہ۔ اگر ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے تو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے، اس سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد مناف سے اس کا نام تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اگر رکھا تو کون سا نام رکھا؟ تو اس بنیاد پر یہ بات ہے کہ ابو طالب نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن پیغمبر کی سرپرستی آخری وقت تک رہی، پیغمبر کی سرپرستی کرتے رہے۔ ابو طالب پیغمبر سے شفقت کرتے تھے، ابو طالب سے رسول اللہ کو محبت تھی۔ آخری وقت میں جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیغمبر اسلام بڑے پریشان تھے۔ ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ ہیں اور حضور کے ساتھ بچوں کی طرح شفقت کرتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ خاتون ہے کہ جن کی قبر میں رسول اللہ خود اترے، بلکہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں آپ لیٹے اور لیٹ کر آپ نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد کی قبر تو بڑی فراخ ہے، بڑی کھلی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت علی فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، پیدا کہاں ہوئے اس میں کئی قول ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور کعبہ میں پیدا ہونا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں ایک بچہ کعبہ میں پیدا ہو یہ بات قابل غور ہے۔ تمام مورخین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے، لیکن ایک اور جماعت یہ کہتی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ میں یہ 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن کعبہ میں پیدا ہونا یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جو کعبہ میں پیدا ہو وہی خلیفہ اول ہے؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس لیے خلیفہ اول ہیں۔ اگر کعبہ میں پیدا ہونے سے پہلے خلافت ملتی ہے تو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے حضرت حکیم بن عظام وہ بھی حضرت علی سے 15 سال پہلے کعبہ میں پیدا ہوئے، پھر ان کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے۔ تبری میں جہاں حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہونے کا ذکر ہے وہاں حکیم بن عظام کی ولادت کعبہ کا ذکر ہے، یہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس وقت کعبہ کی کیا حیثیت تھی؟ کعبہ میں 320 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی کی والدہ کسی کام سے وہاں آئی اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا، اتفاق کی واقعہ ہے یہ، اتفاق ہے۔ آج کسی مسجد میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو یہ اتفاقی واقعہ ہے۔ اگر یہ بات کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ عظمت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی کعبہ میں پیدا کرتے۔ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے۔ کعبہ ولادت خانہ نہیں، خانہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں بچے ہوتے ہیں۔ اور جناب یہ میٹرنٹری ہال ہو کہ کعبہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ اتفاقی واقعہ ہے، اور اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا، اور حضرت علی واحد نبی کے صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر واحد پیغمبر کے صحابی ہیں، اور میں حضرت عثمان کو بھی ان میں شامل کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شرکت فرمائی اور ہر سریہ میں شرکت کی۔ 2 صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 جنگوں میں شرکت نہیں کی لیکن ان کو جنگوں میں شریک رسول اللہ نے شمار کیا۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جنگ بدر میں نہیں گئے، اور مجھے ایک
نے پوچھا کہ جنگ بدر اسلام کا پہلا موقع ہے، حضرت عثمان تو اس میں نہیں گئے، حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے، جنگ بدر کے شرکا کے متعلق قرآن میں ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں، تو اس جنگ میں حضرت عثمان غنی نہیں گئے، تو کیسے پھر ان کی فضیلت ہے، کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی جنگ میں نہیں گئے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ حضرت علی مرتضیٰ جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے پیغمبر کے حکم کی وجہ سے، اور حضرت علی تبوک میں نہیں گئے حضور کے حکم کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں جانے لگے تو حضور کو پتہ چلا کہ حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ جو عثمان غنی کی بیوی ہے وہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا نام شرکائے بدر میں خود شامل کر لے گا، اور حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے، اور جس وقت جنگ بدر ختم ہوگی حضور واپس آئے تو حضرت عثمان اپنی بیوی سیدہ رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ پیغمبر کی بیٹی فوت ہو چکی تھی، حضور قبر پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے اور پیغمبر دکھ کا اظہار کرتے رہے، اور جب بدر کے شرکا میں غنیمت کا مال تقسیم کیا گیا تو جتنا حصہ شرکا بدر کو ملا اتنا حصہ حضرت عثمان غنی کو ملا، تو حضرت عثمان غنی کو پیغمبر نے شرکا بدر میں شامل کیا۔ اور اسی طرح جنگ تبوک میں حضرت علی نہیں گئے، اور کیوں نہیں گئے؟ اور حضور کی حدیث ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال ایسے ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی مثال ہے، اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی مثال تھی۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون کا مرتبہ ہے، اسی روایت کے مطابق حضور کے بعد حضرت علی کا درجہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ استدلال غلط ہے، پہلے تو یہ سمجھے کہ حضور نے یہ حدیث کب فرمائی اور کیوں فرمائی، اگر اس کے پس منظر پر غور کریں تو یہ استدلال باطل ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ حضور جب جنگ تبوک میں جانے لگے تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی میں تبوک میں جا رہا ہوں اور میں تجھے اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں، تو مدینہ میں میرے قائم مقام ہو۔ حضرت علی مدینہ میں ٹھہر گئے اور حضور تبوک میں تشریف لے گئے۔ 30,000 صحابی کا لشکر تھا، 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ تھا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو یہ چونکہ تاریخ کی اسلام کا عظیم لشکر تھا تو عورتیں حضرت علی کے پاس آئیں اور آ کر کہا اے علی تم بڑے بہادر ہو، جنگجو ہو، کیا وجہ ہے کہ تم عورتوں اور بچوں میں رہ گئے اور اتنی بڑی جنگ میں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا تمہیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ تمہیں بھی اس میں جانا چاہیے تھا۔ تم بڑے جنگجو ہو اور پیغمبر تمہیں یہاں چھوڑ گئے اور اس جنگ میں تمہارا جانا ضروری تھا۔ عورتوں نے حضرت علی میں اتنا جذبہ جہاد پیدا کیا کہ حضرت علی ان کی باتیں سن کر مدینہ سے چل پڑے، مدینہ سے نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ لشکر اسلام موجود تھا۔ تبوک کے سفر میں آپ جا رہے تھے، رات کو آپ نے راستے میں قیام کیا، صبح حضور نے حضرت علی کو دیکھا اور حضرت علی کو دیکھ کر کہا کہ اے علی تم کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ تو حضرت علی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا اے پیغمبر آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر آ گئے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ آپ بکس MP3 کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔